میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا جناب ترجمان اہل سنت، نوجوانوں پر ان کا بڑا اثر ہے اور الحمدللہ عقائد و نظریات کے حوالے سے بالخصوص اللہ صاحب نے اس علاقے میں، پوری دنیا میں، پاکستان میں، شہر کراچی میں جو عقائد قرآنیہ ہیں، حدیث کے عقائد ہیں، ان پر بہت زیادہ کام کیا، اسے لوگوں تک پہنچایا، سمجھایا۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ مختصر وقت میں اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں اپنی جانب سے مبلغ اسلام، مدرس قرآن، برادر محترم حضرت علامہ مولانا محمد اویس صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا اور مسجد ناخدا اور اس علاقے کے تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے کامل تمسک رکھنے والے تمام بزرگوں کا بہت مشکور ہوں، اور علامہ صاحب کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ممبر و محراب اور ایمان جس بات کا تقاضا کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے آپ نے صف اول میں آ کر لوگوں کی بیداری کے لیے اس کی جد و جہد کے اندر اپنا حصہ اس علاقے کے اندر سب سے پہلا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حضرت علامہ صاحب کو، آپ کی پوری ٹیم کو، یہاں کی برادری کو، جتنے اہل اسلام یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہم تمام کو اللہ رب العالمین ان فرامین علماء پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے بھائی حضرت علامہ مبلغ اسلام لیاقت اظہری صاحب مدظ اللہ العالی، اس موضوع کو کمال انداز میں آپ نے اس کا احاطہ کیا، اس کی نقلی اور عقلی یعنی قرآن و سنت کے حوالے سے اور اس کی وقت کی ضرورت کے حوالے سے دونوں تقاضوں پر، معروضی حالات پر بھی آپ نے بڑی سہل اور آسان اور ایک محیط گفتگو کی ہے، جس میں قطعاً کسی اور بات کی گنجائش نہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت اہل سنت و جماعت کا فخر اور تمام عالم اسلام کا فخر، جنہوں نے اسلام کے ہر ایشو کے اوپر اپنا کلیدی کردار ادا کیا، اور اللہ نے یہ توفیق بھی آپ کو بخشی کہ جب آپ نے کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے اس کوشش کو بارآور کیا، اس کا ثمر بھی عطا فرمایا، اور آپ کی ذات میں اللہ نے بڑی برکت رکھی، اور اسلام کی ایشوز پر اللہ رب العالمین نے آپ کو ترجمانی کا ملکہ بھی دیا، اور آپ کی زبان کو تاثیر بھی دی کہ یقیناً پھر وہ تمام اثرات ہمیں زمین پر باقاعدہ نظر آئے۔ میری مراد بقیۃ السلف حضرت علامہ مفتی اعظم پاکستان حضور مفتی منیب الرحمان صاحب اطال اللہ عمرہ جیسی عظیم شخصیت یہاں موجود ہے۔ میں صرف اس بات پر اپنی، کیونکہ اختصار کے ساتھ اصل تو اس موضوع پر مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے، علامہ صاحب نے یہ بات بھی ذکر فرمائی سورۃ البقرہ سے کہ جو شخص یہ کہتا ہے بدعت کہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ جناب تجارت جو ہے مثل الربا، وہ ربا کی طرح ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان نے اس کو مس کر لیا ہو اور وہ مخبوط الحواس ہو گیا ہو، یعنی ایسا شخص کہ جس پر کوئی جن چڑھ جائے یا اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، وہ منہ سے کیا کہہ رہا ہے، لوگ حیران ہوں گے کہ یہ شخص دیکھو انسان ہے، سمجھدار ہے شکل و صورت کے اعتبار سے، طرز و اوتار کے حوالے سے، لیکن جو باتیں کر رہا ہے کتنی عجیب باتیں کر رہا ہے، لگتا ہے کہ جناب اس کی عقل جو ہے کہ معاف ہو گئی ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو رب نے یہ مثال دی اس شخص پر جو یہ بولی بولتا ہے کہ جناب سود میں بھی نفع ہے، تجارت میں بھی نفع ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ اتنی بےہودہ بولی ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا یہ بولی بولنے والا ایسے ہے جیسے مخبوط الحواس، جس کو شیطان نے مس کر کے اس کی عقل کو ظاہر کر دیا۔ لہذا آج لوگوں کو کنوے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں بھی نفع ہے، اس میں بھی نفع ہے، تو یہ وہ بنیاد ہے جو کفار بات کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے شدید الفاظ کے اندر ایک عقل سلیم رکھنے والے شخص کو شعور دیا، یہ مخبوط الحواس شخص کیا باتیں کر رہا ہے۔ آج وہ بولیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرے فرد کی زبان پر ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔
میں ایک حدیث پاک پڑھ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم علماء سے جڑیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری مسلم ابن ماجہ میں روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل جو گزرے ہیں، بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. آپ کی اولاد میں جو انبیاء آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے قبل جتنے انبیاء زمین پر مبعوث ہوئے ہیں بنی اسرائیل، ان میں صرف مصلی تک اور مسجد تک ہی انبیاء قوم کی نمائندگی نہیں کرتے اور اس کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ گلی کوچوں کے اندر ان کی معاشرت کی اصلاح بھی، اور ان کی سوسائٹی کے اندر، اور ایک انسان کو، فرد واحد کو اپنی نجی زندگی گزارنے کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سیاسیات بھی انبیاء ہی کرتے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مصلی پر نماز پڑھنے کے بعد گلی کے اندر اور نظام میں کسی فاسق اور فاجر کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ زمین بھی اللہ کی ہے. مصلی کا کمال کیا ہے کہ جہاں دین سن لیا ہے تو زمین پر اس کو نافذ کیا جائے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہی ان کی سیاست کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال، ان کی خوراک، ان کا نظام، ان کے جد و جدال کے اندر فیصلہ کرنا، اور جو ان کی ضروریات زندگی ہے، خوراک ہے، صحت ہے، امن ہے، اس کا پورا سیٹ اپ انبیاء کے ہاتھ میں تھا، تاکہ جو چیز مصلی پر سیکھی ہے وہی چیز گراؤنڈ پر بھی نظر آئے. اور حضور فرماتے ہیں یہ اتنا ضروری تھا کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی انتقال کرتے تو بغیر کسی انقطاع کے تسلسل اس نظام کو بچانے کے لیے اللہ دوسرا نبی آگے لے آتا تاکہ وہ نظام گلی کوچوں کے اندر مصلی کے خلاف نہ جائے. تو حضور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اب سوال ہوا، بات ختم کرتا ہوں، کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا تو قیامت تک اس نظام کو کون سنبھالے گا؟ کیونکہ پچھلے انبیاء جب انتقال کرتے تھے تو فوراً ان کا سیاسی سٹرکچر اور سیاسی نظام کو سنبھالنے کے لیے فوراً نبی مبعوث ہو جاتا تھا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مزار مقدسات میں جانے کے بعد قیامت تک کا یہ لمبا سفر جو ہے، نہ جانے کتنے شب و فراز آئیں گے، تو اس میں امت کے اس اتار و چڑھاؤ کو کون سنبھالے گا اور حالات کے چیلنجز کو کون سنبھالے گا؟ اور آپ کو خاتم النبیین ہیں تو آگے فوراً حضور علیہ السلام نے اس ضرورت کا جواب دیا، فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، میرے بعد میرے نائبین ہوں گے، فَيَكْفُرُونَ، اور وہ ایک دو نہیں، وہ کثرت کے ساتھ ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے. خلفاء پر ایک بات عرض کر دوں کہ خلافت کا ایک معنی اپنے تمام شرائط کے ساتھ کہ کون خلیفہ بنے گا، خلفاء راشدین میں جو خلیفہ بنے ان کے کیا شرائط تھے، بعد کے کیا شرائط تھے، ان تمام سے قطع نظر ہو کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت کا تصور ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ طاقت کے ذریعے زمین پر کنٹرول کر لیا جائے اور ایک ریاست بنا لی جائے، ایک حکومت بنا لی جائے. صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ کنٹرول زمین پر کر کر حکومت قائم کی جائے، بلکہ اس کا نتیجہ یہ کہ اس طاقت کو پھر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے زمین پر لگایا. آج ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے کہ جو حکومت ہے، جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، جن کے پاس فورس ہے، طاقت ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹ اس کی ضرورت کیوں تھی؟ کہ طاقت کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں، یہ زمین اللہ کی، اس پر اللہ کے نظام کو لانے کے لیے. جب وہ نظام کلیپس کر گیا تو اصل چیز کی تعلیم، یہ ذمہ داری پھر اللہ نے علماء کو دی ہے. آج علماء کے پاس آپ کو فورس اور طاقت کو نظر نہیں آتی، لیکن خلافت کا مطلب تھا کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو زمین پر نافذ کرنا. آج علماء کے پاس طاقت، فوج اور ریاست تو نہیں ہے، لیکن تعلیم کی وراثت ہے. تو آسان انداز میں یہ معنی یہ ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو مزار میں چلا جاؤں گا، لیکن میرے مزار میں جانے کے بعد میری نیابت جو کرنے والے لوگ ہوں گے وہ ہوں گے جن کے پاس میری تعلیم ہوگی، اور اس میں کوئی بلا تردد کہا جا سکتا ہے کہ وہ علماء ہیں، وہ صالحین ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کے اس نظام اور اس کے دستور کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا جن کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اور اسی کو حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جن میں یہ شخصیات حضور مفتی اعظم پاکستان جیسی شخصیت جو شب و روز نظام مصطفی کی تحریک اور اس کی اقدار کو بلند کرنے کے لیے اپنے فتاووں کے ذریعے، اپنی تلقین کے ذریعے صبح سے لے کر شام تک دارالعلوم کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلقات،
اداروں کے ساتھ تعلقات میں اس اقدار کو بلند کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیں کوشاں نظر آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسے علماء پر اعتبار کر کے اور ان کی تعلیمات پر اعتبار کر کے ہمیں اللہ رب العالمین نے زمین پر جو مقام، مرتبہ، عزت و مال دیا ہے وہ حصہ ان علماء کے حصے میں ملا کر دین کا وہ پیغام مسلح سے زمین پر لانے کی کوشش کریں جس کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کون ہوگا؟ فرمایا وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے، یعنی وہ کثرت کے ساتھ ہوں گے، وہ علماء ہوں گے. اللہ رب العالمین بات کے ساتھ ساتھ اس سنجیدگی کو بھی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا